دوستو دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن مجید ہے۔ یہ وہ مقدس کتاب ہے جس پر یورپ کے لوگ تحقیق کر رہے ہیں۔ اگر انسان کا ایمان مضبوط ہو تو آج بھی قرآن پاک کی معجزات ہوتی ہیں جو دنیا کو بتاتے ہیں اللہ واحد ہے، وہ ساری کائنات کا مالک اور وہ ساری دنیا کو بن سوئے بن کھائے چلا رہا ہے۔ امریکہ میں ایک پاکستانی نوجوان انتہائی پریشان سڑک پر گاڑی چلاتے ہوئے کئی سوچوں میں گم اپنی پریشانی ختم کرنے کے لیے گھوم رہا تھا۔ دراصل یہ میاں بیوی اچھے روزگار کی خاطر امریکہ آئے۔ یہاں پر انہوں نے ایک بہترین جنرل سٹور بنایا، مگر ان کا یہ سٹور نہ چلا اور انہیں کافی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ بینک نے ڈیفالٹ قرار دے دیا۔ اب دونوں میاں بیوی دن بھر جاب کرتے، جس کی وجہ سے گھر کا کرایہ اور کھانے پینے کا انتظام ہو جاتا۔ یہ نوجوان اس وجہ سے اور بھی زیادہ پریشان تھا کہ اس کی بیوی ماں بننے والی تھی، اس کی ڈیلیوری کا ٹائم بھی بہت قریب تھا، جبکہ پاکستان میں 3 بہنوں کی شادی بھی کرنی تھی۔ یہ نوجوان روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا، لیکن آج پریشانی کی وجہ سے اس نے قرآن مجید کو اپنی گاڑی میں رکھ لیا تاکہ کسی جگہ بیٹھ کر سکون سے پڑھ سکے۔ یہ نوجوان بے چین ہو کر شہر سے باہر نکل گیا۔ اس نے دیکھا ایک انگریز عورت جس کی عمر 60 سال کے قریب تھی، گاڑی کے قریب کھڑی پسینے سے شرابور تھی۔ سنسان جگہ، انتہا کی گرمی اور دوپہر کے 2 بج رہے تھے۔ وہ عورت سڑک پر آنے والی گاڑیوں کو روک رہی تھی کہ کوئی آدمی رک کر میری گاڑی کا ٹائر تبدیل کر دے۔ شدید گرمی کی وجہ سے کوئی بھی آدمی گاڑی روک کر اس کی مدد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ گرمی کی وجہ سے اس عورت کی جلد بھی جلنے لگی۔ چنانچہ اس نوجوان نے گاڑی کو روکا اور اس عورت سے پوچھنے لگا، آپ کی گاڑی کو کیا مسئلہ ہے جو آپ اتنی شدید گرمی میں گاڑیوں کو روکنے کا اشارہ کر رہی ہو؟ عورت نے کہا، میری گاڑی کا ٹائر پنچر ہے، آپ کی مہربانی ہوگی اگر آپ میری گاڑی کا ٹائر تبدیل کر دو۔ نوجوان نے عورت کی حالت کو دیکھ کر کہا، میری گاڑی کا اے سی چل رہا ہے، آپ گاڑی کی اگلی سیٹ پر بیٹھ کر کچھ آرام کر لیں، میں اکیلا یہ ٹائر تبدیل کر لوں گا، میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ چنانچہ اب یہ عورت نوجوان کی گاڑی کی اگلی سیٹ پر آ کر بیٹھ گئی۔ یہ نوجوان عورت کی گاڑی کا ٹائر تبدیل کرنے لگ گیا۔ عورت گاڑی کے اندر پرسکون ہو کر بیٹھ گئی۔ اس نے دیکھا سامنے ایک کتاب پڑی ہے۔ چنانچہ اس عورت نے یہ کتاب اٹھا لی اور پڑھنا شروع کر دی۔ اس کتاب کی ٹرانسلیٹ انگلش میں ہونے کی وجہ سے عورت کو سمجھ آ رہی تھی کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ جب اس نے پہلا صفحہ پڑھنا شروع کیا تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم کرنے والا ہے، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں، ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے انعام کیا۔ یہ پڑھنا تھا کہ عورت کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اس کے دل کی دنیا ہی بدل گئی۔ اتنے میں نوجوان ٹائر تبدیل کر کے واپس آ گیا۔ اس نے عورت کو کہا، میں نے آپ کی گاڑی کا ٹائر تبدیل کر دیا ہے، اب آپ واپس جا سکتی ہو۔ عورت نے نوجوان کو کہا، میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتی ہوں، آپ گاڑی کے اندر آ جائیں۔ جب نوجوان گاڑی کے اندر بیٹھ گیا تو عورت نے پوچھا، پہلے تو میں آپ سے معذرت چاہتی ہوں، آپ کی اجازت کے بغیر میں نے آپ کی کتاب کو پڑھا۔ یہ کتاب کس رائٹر کی ہے؟ اس کے لفاظ روح کو تڑپا دینے والے ہیں۔ نوجوان نے کہا، اس کتاب کا رائٹر میرا اللہ ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے، میں مسلمان ہوں، یہ آسمانی کتاب قرآن مجید ہے۔ عورت نے نوجوان سے کہا، کیا میں یہ کتاب لے سکتی ہوں؟ میں آپ کو اس کتاب کی قیمت دینے کے لیے تیار ہوں۔ نوجوان نے کہا، یہ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، لیکن کوئی بھی مسلمان اس کی قیمت نہیں لیتا، آپ یہ کتاب بلا قیمت رکھ سکتی ہو۔ پھر عورت نے نوجوان کو $500 دینا چاہے کہ آپ نے شدید گرمی میں میری مدد کی، یہ آپ کی مزدوری ہے۔ نوجوان نے انکار کرتے ہوئے کہا، اللہ کے نزدیک بہترین عمل مجبور غریبوں بے کسوں کی مدد کرنا ہے۔ یہ بات عورت کے دل میں اتر گئی، چنانچہ اس نے نوجوان کے گھر کا پتہ لیا اور گاڑی میں بیٹھ کر اپنے سفر پر روانہ ہو گئی۔ اس نے گھر میں جا کر دوبارہ پھر قرآن مجید کو کھولا اور پڑھنا شروع کر دیا۔
اس عورت کو ایسا محسوس ہونے لگا جیسے اللہ نے ہر ایک لفظ اس کے لیے اتارا ہے۔ اس عورت نے 5 دن میں پورا قرآن مجید پڑھ لیا۔ اب یہ عورت دوبارہ اس نوجوان کے پاس گئی، اسے کہنے لگی میں مسلمان ہونا چاہتی ہوں۔ وہ اسے مسجد کے امام کے پاس لے گیا، چنانچہ یہ عورت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ یہ عورت دین کے متعلق جاننے کے لیے اس نوجوان کے پاس آتی رہتی۔ اس نے دیکھا اس نوجوان کی بیوی کی ڈیلیوری کا ٹائم بہت قریب ہے، جبکہ وہ جاب بھی کر رہی ہے۔ اس عورت نے نوجوان کی بیوی کو کہا اب آپ کو آرام کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ آپ کے بچے کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ نوجوان کی بیوی نے اسے اپنی مجبوریوں کے بارے میں آگاہ کر دیا۔ دوستو، جانتے ہو وہ عورت کون تھی؟ وہ نیو یارک میں تمام اسپتالوں کی انچارج تھی۔ چنانچہ اس عورت نے دل کھول کر ان کی مدد کی، یہاں تک کہ نوجوان کو کاروبار میں حصہ دار بنا دیا۔ خواتین و حضرات، اگر انسان کی نیت ٹھیک ہو، اللہ وہ بھی دیتا ہے جس کی انسان تمنا بھی نہیں کرتا۔